اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں جی جو اسلامک ادوار میں جو غزوات ہوئے ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، جو شہر فتح کیے ہوئے ہیں مسلمانوں نے، تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے فتح مکہ۔ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کے ساتھ ریڈنگ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی یہ بچوں کے لیے کہ بچوں کو پتہ ہو تاریخ کے بارے میں، اور ساتھ جن کو نہیں پتہ وہ بھی سنیے گا، تو انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی فتح مکہ سے۔ اس کے رائٹر ہیں جی اسلم راہی، اور یہ ہے اسلامی فتوحات سیریز، پیارے پیارے بچوں کے لیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ پیارے بچوں، تاریخ اسلام کا سب سے روشن باب فتح مکہ ہے کہ جس کے بعد عالم اسلام میں فتوحات کا گویا کہ دروازہ کھل گیا۔ یقیناً اس فتح سے پہلے مسلمانوں اور کفار میں جنگیں ہوتی رہی تھیں، جن میں ہمیشہ ہی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی رہی، مگر کسی بھی شہر یا قصبہ پر پہلی مرتبہ مسلمانوں کا قبضہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ پر ہی ہوا تھا۔ یعنی مسلمانوں نے سب سے پہلے جس شہر پر فتح حاصل کی وہ مکہ معظمہ ہی تھا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی وجوہات سے آگاہ کرتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ابن اسحاق سے روایت درج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت جنگ کی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عرب قبائل اور بدوی قبائل کو بھی چلنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ تجربات کی بنا پر قریش کی طرف سے جنگ کا خدشہ ضرور تھا، یعنی وہ لوگ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے قریب نہ جانے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مہاجرین و انصار کے ساتھ اور ان عربوں کے ساتھ جو کہ آ گئے تھے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانور بھی ساتھ لے گئے اور عمرہ کا احرام بھی باندھ لیا تھا، تاکہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خطرہ رہیں، یعنی انہیں یہ بخوبی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے تشریف لا رہے ہیں۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے اسقلان تشریف فرما ہوئے تو بشر بن سفیان القابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا۔ اس نے بتایا کہ اہل قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع مل چکی ہے اور انہوں نے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ان کے ساتھ اب رازل کا بہت بڑا مجمع ہے، جنہوں نے چیتے کی پوستین پہن رکھی ہے۔ وہ لوگ ذی طوع میں ہیں اور انہوں نے قسمیں کھا رکھی ہیں کہ وہ لوگ کسی بھی قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ تو محض عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ لڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ وادی کی داہنی طرف حمص کے دونوں سطح مرتفع کے درمیان سے ہو کر اس راہ سے آگے بڑھیں جو کہ مکہ کے زیری میں حدیبیہ کے اتار پر سنیتۃ المرار پر جا نکلتا ہے۔ تمام صحابہ اسی طرف چل پڑے۔ جب اہل قریش کہ ان لوگوں کی طرف نظر بڑھتے ہوئے غبار پر پڑی تو انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی راہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار فرمایا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے مقام سے اٹھے اور اپنے گھوڑوں کو تیزی سے بھگاتے ہوئے قریش کے پاس سے ہٹ گئے۔ جب وادی سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیتۃ المرار سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اچانک زمین پر بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، کیا یہ تو اڑ گئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، نہ یہ اب اڑی ہے اور نہ ہی اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے بھی اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو مکہ مکرمہ تک بڑھنے سے روکا تھا۔ آج قریش صلہ رحم کی جو بھی خواہش مجھ سے کریں گے میں اسے قبول کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو وہاں پر ٹھہرنے کا
حکم دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس وادی میں جہاں ہم فروکش ہوتے ہیں کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو دیا کہ وہ اس وادی میں جو گڑھے موجود ہیں ان میں سے کسی ایک میں اتریں اور یہ تیر اس میں گاڑ دیں۔ چنانچہ جو ہی تیر گاڑا وہاں سے تیز پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اسی دوران بدیل بن ورقہ الخرائی اپنے چند ہم قوم ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں کہ کعب بن لوی اور عامر بن لوی اس حدیبیہ کے پانیوں پر فروکش ہیں اور ان کے ہمراہ اوباشوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ امید ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کریں گے اور بیت اللہ شریف جانے سے روکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر ہم تو کسی کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ محض عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور لڑائی نے تو پہلے ہی قریش کے کس بل نکال کر انہیں کمزور کر دیا ہے۔ ہاں اگر وہ پسند کریں تو ہم ایک مخصوص مدت کے لیے کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتے ہیں اور وہ دوسروں کے مقابلے میں میری مزاحمت سے باز آ جائیں اور مجھے اوروں سے نبٹ لینے دیں۔ اگر مجھے کامیابی حاصل ہو تو پھر ان کا اگر دل چاہے تو وہ بھی اوروں کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر نہ چاہیں تو اس اثنا میں ان کو ذرا نپٹنے کا موقع تو مل جائے گا اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ ان باتوں کو نہ مانیں تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے اس مقصد کے لیے ان سے آخری دم تک لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے۔ یا اللہ اپنے کام کو نافذ کر دے۔ بدیل نے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قریش کو یہ بات پہنچائے دیتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چل کر قریش کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں اس شخص سے مل کر تمہارے پاس آیا ہوں، میں نے جوان سے سنا ہے، کہو تو تمہیں سنا دوں۔ قریش کے نادان کہنے لگے نہیں ہم نہیں سنتے، مگر جو دور اندیش تھے وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں تم بیان کرو تم نے سنا کیا۔ چنانچہ بدیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی سب باتیں انہیں سنا دیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری قوم کیا تم میرے باپ کی جگہ نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ کیا میں تمہاری اولاد کی جگہ نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے ہاں ہو۔ عروہ نے کہا تمہیں میری نیت پر شبہ ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ اس نے کہا تم لوگ اس بات سے بھی اچھی طرح سے واقف ہو کہ میں نے اہل عقاز کو اپنا مخالف بنا لیا ہے، اور جب انہوں نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی میں اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس شخص نے ایک نیک بات کہی ہے، اسے قبول کر لو اور مجھے اس کے پاس جانے دو۔ سب نے کہا اچھا تو تم چلے جاؤ اس کے پاس۔ عروہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کی جو اس سے پہلے بدیل کے ساتھ کر چکے تھے۔ دوران گفتگو عروہ بطور التجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھاتا ہے جیسے منت سماجت کی جاتی، تو اس کے سگے بھتیجے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی موجود تھے، انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ اگر اب تمہارا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس دوران عروہ بن مسعود کنکھیوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو بھی دیکھتا جاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو وہ فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور زمین پر لگنے نہ دیتے اور اس سے اپنے بدن پر مل لیتے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی بات کا حکم دیتے تو وہ فوراً ہی بجا آوری کر دیتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اس پانی کو لینے کے لیے وہ آپس میں لڑتے، اور جیسے پانی مل جاتا تو وہ اپنے مل پر اور اپنے منہ پر اور بدن پر مل لیتا، اور جسے نہ مل پاتا تو وہ پانی حاصل کرنے والے سے لپٹ جاتے۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کر نہ دیکھتا اور اپنی نظریں نیچی ہی رکھتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہایت آہستگی کے ساتھ بات کرتے۔ عروہ بن
مسعود نے واپس جا کر اہل قریش سے کہا کہ باخدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی سفارت کے لیے گیا ہوں، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی ایسی عزت نہیں دیکھی جیسی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ان کے ساتھیوں میں دیکھی ہے۔ سنو، میں نے دیکھا کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھی اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے منہ پر اور بدن پر مل لیتے ہیں، اگر وہ انہیں کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً بجاوری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اس پانی کو لینے کے لیے آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ واقعہ بیعت رضوان۔ اہل قریش نے اسی طرح متعدد لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں روانہ کیا، مگر بات پایہ تکمیل تک نہ پہنچی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ایک خط اہل قریش کی طرف روانہ فرمایا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش رضی اللہ عنہ بن امیہ کو بلا کر ثعلب نامی اونٹ پر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ اشراف مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض سے مطلع کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور حضرت خراش رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا، مگر وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے ان کی حمایت کی تو قریش نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور اس کے بعد حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم مکہ معظمہ میں جاؤ اور اشراف قریش سے جا کر کہو میں اس وقت لڑائی کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں، بلکہ مکہ مکرمہ کی تقدیس کی وجہ سے محض اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے اور وہاں پر ابو سفیان اور دیگر قریشی سرداروں سے ملے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جب وہ خط وصول کر چکے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو کعبہ شریف کا طواف کر لو، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی طرح طواف کر سکتا ہوں۔ اب اہل قریش کے بڑوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو وہاں روک لیا کہ خط کا جواب لے کر ہی جائیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی کو مشرکوں نے شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اب میں تو وقتی کے دشمن سے فیصلہ کن لڑائی نہ لڑوں اور عثمان کا بدلہ نہ لے لوں، یہاں سے واپس ہرگز نہ جاؤں گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیعت کے لیے بلایا اور اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو کہ ایک درخت کے نیچے لی گئی۔ صلح حدیبیہ۔ بیعت رضوان کی خبر جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو وہاں پر حد درجہ پریشانی چھا گئی۔ انہوں نے فوری طور پر حضرت عثمان کو جب واپس روانہ کیا تو اس کے ساتھ بنی عامر لوی کے سہیل بن عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور کہا کہ تم ان میں سے صرف اس شرط پر صلح کرنا کہ اس سال وہ واپس چلے جائیں تاکہ ہم عرب یہ طعنہ نہ دے سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ہمارے گھروں میں گھس آئے تھے۔ اسی غرض سے سہیل چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے آنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن صلح چاہتا ہے۔ سہیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بہت طویل گفتگو ہوئی اور صلح طے پائی، زبانی شرائط طے کر لی گئیں اور اب صرف معاہدہ تحریر کرنا باقی تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح کے تحریر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ معاہدہ صلح تحریر کرو اور لکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا میں اس جملے کو نہیں جانتا، البتہ یہ لکھو کہ بسمک اللہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی لکھو، چنانچہ میں نے ایسا ہی لکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے مصالحت کی ہے۔ اور اس پر سہیل کہنے لگا اگر ہم اس بات کو مانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم کیوں یہ معاہدہ کرتے، بلکہ اس کے بجائے آپ محض اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھوائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اچھا لکھو یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو سے مصالحت کی ہے۔ آج سے 10 سال تک ہم میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اس مدت میں ہر شخص مامون رہے گا، کوئی کسی پر دست درازی نہیں کرے گا۔ قریش کا جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے اولیاء تک پہنچا دیں گے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہ کوئی قریش کے پاس چلا جائے گا تو وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس نہ بھیجیں گے۔ اب ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں رہی، نہ ہی تلوار نکلے اور نہ ہی
تیر اندازی اور ناسنگ باری ہو، جس کا جی چاہے وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے عہد و پیمان میں داخل ہو جائے، اور جس کا جی چاہے وہ قریش کے ساتھ ہو جائے۔ اس شرط کو سنتے ہی بنو قزا اٹھے اور انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے عہد و پیمان میں داخل ہوتے ہیں۔ بنو بکر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئیں اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 3 روز تک مکہ مکرمہ میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف شتر سوار کا ہتھیار یعنی تلواریں نیاموں میں رہیں گی۔ اس شرط کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب اس معاہدے کی شرائط تحریر کی جا رہی تھیں کہ اسی دوران ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیاں پہنے ہوئے وہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس سے پہلے ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درست ہے، تم اسے اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو جب سہیل لے کر جانے لگا تو حضرت ابو جندل نے بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا کہ اے مسلمانوں، مجھے مشرکین کے پاس لوٹایا جا رہا ہے، میرے ایمان کی وجہ سے مجھے اس مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس جملے نے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دل پر قابو رکھو، اللہ تمہارے اور تمہارے جیسے دوسرے مجبور لوگوں کے لیے بہت ہی جلد اس مصیبت سے نکالنے کی سبیل پیدا فرمانے والا ہے۔ چونکہ ہم نے اہل مکہ سے صلح کر لی ہے اور معاہدہ لکھا جا چکا ہے اور اس کو پورا کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، اس لیے اس سے بے عہدی نہیں کر سکتے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بہترین نتائج۔ اس عالی شان معاہدہ کے نتیجہ میں اہل اسلام کو کفار مکہ کی طرف سے مکمل سکون حاصل ہو گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد بہت ہی تیزی کے ساتھ لوگوں نے بے خوف ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی حضرت ابو بصیرہ عقبہ بن اسید الجاریہ مکہ مکرمہ میں قید تھے۔ کسی طرح وہ قید سے فرار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی بھی طرح بد عہدی نہیں کر سکتے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ سے قریش سے ایک غلام اور اس کے ساتھی عامر بن لوی کا خط لے کر آیا اور کہا کہ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہو گئی اگر ابو بصیر آپ کے پاس رہے۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ راستے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور خود ایک علاقے میں ذی الوروا میں چھپ گئے۔ اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جو بھی مسلمان مکہ کے قریش سے نجات حاصل کرتا وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا آیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی کسی نہ کسی طرح ان کے پاس پہنچ گئے۔ یوں رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد 70 سے بھی تجاوز کر گئی۔ انہوں نے اس وادی سے گزرنے والے قریش کے قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یعنی اب انہوں نے اچھی خاصی قوت حاصل کر لی تھی۔ فتح مکہ کے اسباب۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ موتا کی مہم کے بعد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی مقیم تھے کہ اچانک اسی دوران بنی بکر بن عبداللہ منات بن کنانہ نے بنی خزاع پر جو کہ اپنے ایک چشمے پر جو کہ مکہ مکرمہ کے زیریں علاقہ میں واقع تھا مقیم تھے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنی بکر کی حمایت کی اور بنی خزاع کو حرم کعبہ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ کسی طرح بنی خزاع کا ایک شخص فریاد رسی کی خاطر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب وہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مسجد میں اس وقت موجود تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیں قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمرو بن سالم اطمینان رکھو کہ ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش نے جو بنی بکر کی حمایت کی تھی اس کی خبر دی۔ ابو سفیان مدینہ میں صلح کے لیے۔ جب بدیل بن ورقہ اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اسکلان کے مقام پر ان کی ملاقات ابو سفیان کے ساتھ ہوئی، جسے اہل قریش نے اپنے غلط حرکت کے نتائج کے خوف سے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سابقہ معاہدہ صلح کی توثیق اور اضافہ مدت کے لیے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ بدیل ضرور
ابو سفیان سمجھ گیا کہ بدیل ضرور بضرور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ہی آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر ابو سفیان بڑے ہی فخر کے ساتھ سب سے پہلے اپنی صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے لگا، مگر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ اے میری پیاری بیٹی، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا تو نے اس بستر کو میرے شایان شان نہ سمجھا یا مجھے ہی اس کے لائق نہ سمجھا؟ حضرت سیدہ ام حبیبہ نے فرمایا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے اور تم تو مشرک ہو، اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھو۔ ابو سفیان نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ اے میری بیٹی، بخدا مجھ سے الگ ہو کر تم میں تو بڑائی آ گئی ہے۔ اب ابو سفیان وہاں سے اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا آیا۔ وہاں اس نے اس معاہدے کے بارے میں بات کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہاں سے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اس کی سفارش کریں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہاں سے ابو سفیان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہاں وہی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھلا میں تمہاری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا؟ یہ تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ وہاں سے چل کر اب ابو سفیان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہی بات کہی، مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی صاف انکار کر دیا۔ تو ناکام و نامراد ابو سفیان واپس مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ اہل قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور لگے پوچھنے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اس نے بڑی ہی مایوسی کے ساتھ انہیں ساری رواداری سنائی۔ مکہ مکرمہ کی جانب سفر کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اب سفر کی تیاری کا حکم ارشاد فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ میرا سامان درست کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی صاحبزادی کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان درست کر رہی ہیں، تو پوچھا کہ بیٹی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے سامان کی تیاری کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ تو میں نہیں جانتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ کا سفر کرنا ہے، تمام لوگ اچھی طرح انتظام کر کے تیار ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے الہ، جب تک ہم لوگ خود ان کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں انہیں خبر نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل قریش کو اہل اسلام کی تیاری اور روانگی کی کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ مسلمان ان کے علاقہ تک پہنچ گئے۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر پر روانہ ہوئے، یہ 10 رمضان المبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، دیگر تمام مسلمان بھی روزے سے تھے۔ قدید پہنچ کر تمام مسلمانوں نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تمام لوگ اپنے اپنے خیموں کے ساتھ آگ کا الاؤ روشن کریں، چنانچہ یہ بڑا ہی پرہیبت منظر بن گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا الزہران میں تشریف فرما ہوئے تو میں نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے جو کہ تم دیکھ رہے ہو، وہ 10,000 مسلمانوں کے زبردست جانساروں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اچھا، تو پھر اے عباس تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا تم میرے اس خچر پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان لے لوں، کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے ہاتھے چڑھ گئے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ خچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور مسلمانوں کو اس کا بخوبی علم تھا۔ میں نے اس خچر کو بھگایا اور تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب میں کسی بھی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتے کہ یہ خچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس پر جا رہے ہیں۔ جب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ارے واہ اے سفیان، تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہاتھ لگ گیا، مگر میں خچر کو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
پہنچ گیا اور ابو سفیان کے لیے امان حاصل کر لیا۔ جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان فخر کو پسند کرتا ہے، آپ اس کو امتیاز عطا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو اعلان کر دو کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں داخلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب بڑھنے سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا علم عطا فرمایا اور انہیں مہاجرین اور انصار کا امیر مقرر فرمایا، اور حکم دیا کہ اس علم کو مکہ مکرمہ کے بالائی حصے پر ہجون میں نصیب کرنا اور وہیں ٹھہرے رہنا جہاں تک کہ میں خود تمہارے پاس نہ آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب بڑھنے سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا علم عطا فرمایا اور انہیں مہاجرین اور انصار کا امیر مقرر فرمایا، اور حکم دیا کہ اس علم کو مکہ مکرمہ کے بالائی حصوں پر ہجون میں نصب کرنا اور وہیں ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ میں خود تمہارے پاس نہ آ جاؤں، تم وہیں پر موجود رہنا۔ اسی مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو علم عطا فرمایا اور انہیں بنی قضاء اور بنی سلیم کا امیر مقرر فرمایا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ زیر مکہ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں، اور اس طرح بنی بکر تھے جنہیں اہل قریش نے اپنی مدد کے لیے طلب کر رکھا تھا، جو کہ بڑے ہی جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ بنی حارث ابن عبد منات اور حبشی قریش بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک کوئی تم سے نہ لڑے تم ہرگز پہل نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید جب آگے بڑھے تو بنی بکر اور حبشی مقابلے پر آئے، جن کو حضرت خالد بن ولید نے جلد ہی مار بھگایا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقابلے پر نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمیر نے جب بہت سے جنگجو لوگ خندمہ میں اکٹھے کیے تھے، اس کے علاوہ بنی بکر کے خماس بن قیس نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بہت سارا اسلحہ جمع کر رکھا تھا، مگر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے ساتھ نمودار ہوئے تو پھر چند ہی لمحات میں ان جنگجوؤں کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی اور میدان مسلمانوں کے لیے بالکل صاف ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ سوائے اللہ واحدہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نے اپنے بندے کی مدد کی اور صرف اس نے مشرکین کی جماعتوں کو مار بھگایا۔ سن لو کہ سوائے کعبہ شریف کی خدمت اور حجاج کی آب رسانی کے ہر عمارت، خون اور ہر قسم کی جائیداد آج بالکل میرے اختیار میں ہے۔ جو شخص خطا میں مارا جائے اس کے عوض دیت مقرر کی جاتی ہے، جو کوڑے یا ڈنڈے سے عمدن مارنے کی دیت ہے، اور یہ دیت واجب ہے جس سے کوئی مکر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ 40 حاملہ اونٹنیاں دی جائیں۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے نحوست جاہلیت کو تم سے دور کر دیا ہے، تم کو اسے قطعی ترک کر دینا چاہیے۔ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ شریف کی آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تم سب کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور تمہیں خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اے قریش، اے اہل مکہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اچھا تو جاؤ، تم سب چھوڑے گئے، تم آزاد ہو۔ عام بیعت۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو بزور شمشیر فتح کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو معاف
فرما کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد تمام اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے والی جگہ پر بیٹھے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ ہی سب سے بیعت لیتے تھے۔ مردوں کی بیعت کے بعد عورتوں کی بیعت شروع ہوئی۔ جب عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ واحد کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی۔ اس موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہندہ بھی اپنا حلیہ بگاڑ کر بیعت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیعت میں شریک فرمایا اور سب کو معاف فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی کسی غیر عورت کو بیعت ہی کیا۔ حضرت ابان بن سہلے سے روایت ہے کہ عورتوں کی بیعت کے دو طریقے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ایک برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اقرار کرا لیتے تو اپنا دایاں ہاتھ پانی میں اس پانی میں ڈالتے اور نکال لیتے۔ اس کے بعد عورتیں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتی اور نکال لیتی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے تمام باتوں کا اقرار کرا لیتے تو فرماتے کہ جاؤ کہ بیعت ہو گئی۔ بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی صفائی ستھرائی کا حکم ارشاد فرمایا، جسے تطہیر کعبہ کہا جاتا ہے، یعنی کعبہ شریف کو بتوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے۔ بیت اللہ شریف کے اندر اور باہر ہر طرف بت تھے جنہیں اکھاڑ پھینکا گیا اور ان بتوں کو بھی تلف کر دیا گیا جو کہ خانہ کعبہ کی چھت پر رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں پر بھی مختلف انبیاء کی تصاویر بنائی ہوئی تھیں اور ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صاف کر دیا گیا۔ ان تمام امور سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں اذان دینے کا حکم دیا اور اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ تو جی یہ تھا جی مکہ فتح مکہ کی بالکل شارٹ سی سٹوری ہے کہ اس میں آپ سب کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہو جائے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ہے یہ ویڈیو، تو لازمی دیکھیے گا اور دوسری ویڈیوز کے لیے کی اپڈیٹس کے لیے ساتھ جڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا۔ اللہ حافظ۔